السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں موضوع چل رہا ہے رزق کی تقسیم۔ رزق پروردگار کس کس طریقے سے اپنی مخلوق کو فراہم فرماتے ہیں، اس کے کچھ باتیں، کچھ مثالیں آپ حضرات کے روبرو پچھلے آڈیو کلپ کے اندر وہ بیان کے اندر آپ کو پیش کی جا چکی ہیں۔ اسی کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو اپنے کسی دوست کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ ان کی خاطر تواضع کے لیے ہوٹل سے کھانا لینے گئے۔ انہوں نے مہمان کے اکرام کے لیے ایک مرغی روسٹ کرنے کے لیے کہا اور خود ہوٹل سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ قریب ہی کچھ مسکین لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یار بھوک لگی ہے، اب کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ دوسرے نے کہا کہ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے لے رکھے ہیں، وہ خود ہی رزق بھیج دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ان کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ان غریب مسکین آدمیوں کا اللہ تعالیٰ پر کس قدر پختہ یقین ہے۔ اچانک ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون سنا تو وہی دوست جن کو دعوت دی گئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا، میں کسی اور وقت میں آپ کے پاس تشریف لاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے سنا اور انہوں نے وہاں سے ہٹ کر وہاں ہوٹل میں پہنچے اور روسٹ کی ہوئی مرغی اور روٹیاں وغیرہ ان مسکینوں کو دے دی اور وہ خوش ہو کر اسے دعائیں دینے لگے۔ آج کی رات شریعت کے نقطہ نظر سے بجٹ کی رات ہے۔ جیسے بعض ملکوں میں جون کا مہینہ بجٹ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بجٹ بن رہا ہوتا ہے کہ آئندہ سال میں کیا کام ہوتے ہیں اور کیا کام ہونے ہیں اور کن کن باتوں کی طرف توجہ کرنی ہے، ان کے لیے کتنی رقم مختص کرنی ہے اور کیا لائحہ ہے عمل اختیار کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کی رات انسانوں کے لیے بجٹ کی رات ہے۔ آنے والے سال کے لیے رزق کے فیصلے اللہ رب العزت آج کی رات سے فرمانا شروع کر دیں گے۔ اس رزق میں گھر میں شامل بیوی بھی بچے بھی شامل ہیں، بیوی بھی شامل ہے اور صحت بھی شامل ہے، مال بھی شامل ہے، عزت بھی شامل ہے، دل کا سکون بھی شامل ہے، اور ہر وہ چیز
جس کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس رزق میں شامل ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو انہی میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اتنے سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہوتی، اور کوئی اولاد کے پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہماری پریشانی جس نوعیت کی بھی ہے وہ اگرچہ ہمارے لیے دور کرنی مشکل ہے، لیکن اسے ہمارے پروردگار کے لیے دور کرنا آسان ہے۔ جیسے کسی مزدور نے افسر سے سائن کروانے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اس کی منت سماجت کر لو، اس نے تو قلم ہی چلانا ہے۔ اگر افسر کا قلم چلنے سے مزدور کا کام بن جاتا ہے تو پروردگار کی ایک نظر سے بندے کی پوری زندگی کا کام بن جاتا ہے۔ اس لیے آج کی رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رزق کا فیصلہ ہونا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے اگلے دن میں روزے کے ساتھ رہوں، اس لیے 15 شعبان کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اکثر لوگ مخلوق کے سامنے شکوے کرتے پھرتے ہیں، دوست کو بتاتے ہیں کہ جناب میری یہ پریشانی ہے، ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے، حکیم کو بتاتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے، مفتی صاحب کو بتاتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے۔ بھائی، ہم نے جو سارا سال مخلوق کو اپنی پریشانیاں بتانی ہیں، کیا ان سے یہ بہتر نہیں کہ آج اپنی ساری پریشانیاں اللہ رب العزت کی حضور ہی پیش کر دی جائیں؟ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں آج رات پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ مانگنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح 15 شعبان کی رات تھی، کسی مسجد میں پروگرام ہوا اور اس کے بعد لوگ مختلف قسم کی عبادات کرنے لگے۔ کوئی نفلیں پڑھ رہے تھے، کوئی تلاوت کر رہے تھے اور کوئی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عاجز بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کی شان کہ ایک بڑے میاں اس عاجز کے قریب بیٹھے تسبیح پڑھتے رہے اور ان کے بعد وہ دعا مانگنے لگے۔ میں نے ان کی دعا کا صرف ایک جملہ سنا اور مجھے ایسا مزہ آیا کہ میں اپنی عبادت ہی بھول گیا۔ وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ اے پاک پروردگار، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں خود ہی پھرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ! کیا پتہ ان کی یہی ادا پروردگار کو پسند آ گئی ہو۔ ویسے بوڑھوں کی کچھ باتیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک پیر صاحب گئے، انہیں مسجد میں بیان کرنا تھا۔ دیہاتی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بیان شروع ہونے سے پہلے ایک سادہ لوح بڑے میاں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پیش بندی کے طور پر پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب ہم ان پڑھ بندے ہیں، اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا ہم سوال پوچھ سکتے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا جی ہاں ضرور، آپ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیر صاحب نے بیان شروع کر دیا۔ بیان کرتے کرتے پیر صاحب نے ایک بات بتائی کہ قیامت کے دن ہر بندے کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو یوں بیان کیا، وہ پل بہت ہی نازک ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے پیر صاحب لگدا اے یہ کوڑا ہے، پیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب پیر صاحب نے ان کو
بات سمجھائی کہ جناب پلصراط ہے، اس کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، اور اس پل سے ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ بالآخر جب پیر صاحب نے ان کو تسلی دلائی کہ واقعی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو کہنے لگے اچھا اس پل تو اس اچھا ایسی پل سے گزرنا پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے؟ پیر صاحب نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے پیر صاحب پھر آپ یوں ہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پل سے آگے گزارنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے پھر بیان شروع کر دیا۔ بیان کرتے کرتے ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا کہ نمازیں پڑھو، اگر نمازیں نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں عذاب دینے کے بعد پھر جنت میں پہنچائے گا۔ وہ بڑے میاں پھر کھڑے ہو کر کہنے لگے پیر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ پیر صاحب نے کہا جی نہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرے گا اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزارے گا تو یہ بندہ پہلے جہنم میں جائے گا، وہاں جب اسے سزا مل جائے گی تب وہ جنت میں جائے گا۔ وہ بڑے میاں اپنی بات پر مصر رہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے تو پھر وہ بڑے میاں کہنے لگے پیر صاحب حق گل دسو میرے گھر جو کوئی پراہ نہ آوے تے میں اوہنو پنچ ست لتر ماراں بڑ آنکھاں بھوج آ ککڑ کھالے اوہ کھالے سی۔ یہ ان کی زبان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے پیر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور میں اس مہمان کو 5-7 جوتے لگا دوں اور پھر اسے کہوں کہ جناب آئیے مرغا کھا لیجئے، کیا وہ کھا لے گا؟ پھر وہ بڑے میاں کہنے لگے پیر صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جس کو بخشنا ہوگا اس کو ویسے ہی بخش دیں گے۔ کیسا اخلاص تھا، کیسا بھولا پن تھا ان کی گفتگو کے اندر، اور کیسا یقین تھا ان کے باتوں میں کہ پروردگار اگر چاہے تو بغیر کوئی حساب کتاب لیے کہ، بغیر پل صراط کے گزارے کے، اور بغیر کوئی سزا دیے کہ اللہ رب العزت چاہے تو بخش سکتے ہیں۔ اتنا یقین جو ہے ہم کو بھی کرنا چاہیے، ہمارے دلوں میں بھی یہ بات پیدا کر لینی چاہیے۔ آج کی رات دعا مانگنے کی رات ہے، اجتماعی دعا بھی مانگیں، اور پھر اپنے گھروں اور مسجدوں میں انفرادی دعائیں بھی مانگیں۔ اتنا مانگیں جتنا ہمارا جسم ساتھ دے سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، البتہ دعا کی قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کو ہم دعا قبول ہونا کہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے آنے والی کوئی مصیبت یا پریشانی دور کر دیتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ دعا ان کے نامہ اعمال کے اندر ذخیرہ بنا کر شامل کر دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تیرے نامہ اعمال میں دعائیں موجود ہیں، ہم نے تیرے فائدے کی وجہ سے دنیا میں
ان کو پورا نہیں کیا تھا، آج ہم آپ کو ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی شان کے مطابق اتنا اجر دیں گے، وہ بندہ یوں کہے گا کہ اے اللہ، کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور میری ہر دعا کا بدلہ آج آپ اپنی شان کے مطابق مجھے عطا فرماتے۔ ان تینوں صورتوں میں سے وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بڑا امیر بندہ ہو، وہ کسی فقیر سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میں نے 10 روپے مانگے تھے اور آپ نے نہیں دیے، بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بندے سے یہ سننا گوارا نہیں کریں گے کہ اے اللہ، میں نے مانگا تھا اور آپ نے عطا نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کریم پروردگار اور سخی سے مانگے اور قیامت کے دن یہ بات کہے کہ اے اللہ، میں نے مانگا تھا اور آپ نے نہیں دیا۔ ایسا ہرگز نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً دیتے ہیں، البتہ جب بندہ خود کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہماری سنتے نہیں اور ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو پھٹے پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بندہ اگر اللہ رب العزت کی ذات سے مایوسی کر لے تو وہ کفر ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو 2 نعمتیں مل جائیں وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ پہلی نعمت ایک تو یہ کہ اس کو حاکم کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور دوسری نعمت اور دوسرا یہ کہ اس کو طبیب کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، یعنی بیمار ہی نہ ہوتا ہو اور صحت مند تندرست رہتا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کرتا رہتا ہو۔ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، یہ بہت مخلص بندوں کی بات ہے۔ واقعی یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی ہوتی ہیں۔ 3 باتیں بڑی تجربہ شدہ ہیں، ان کو آپ اپنا لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ بہت ہی پریشان حال ہو اور اس کی پریشانیاں ختم نہ ہوتی ہوں، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا غم اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا استغفر اللہ کی کثرت رکھیں۔ جو آدمی کسی بھی وجہ سے پریشان ہو اور چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ زبان سے اس کا ورد کر سکتا ہے، اگر صبح اور شام 200 مرتبہ تسبیح کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کے اوپر فقر اور تنگ دستی مسلط ہے، بڑی کوشش کے باوجود اس کا کاروبار نہیں چلتا اور کوئی اور صورت بھی نظر نہیں آتی، تو وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ چاہے کہ مجھ سے یہ نعمتیں واپس نہ لی جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کو سلامت رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، گھر دیا، نیک بیوی دی، رزق دیا، عزت دی۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھ پر یہ سب نعمتیں سلامت رہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیں گے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے اور اس کی انشاءاللہ اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بتائی ہوئی یہ گفتگو کے اندر جو بھی نیک باتیں اللہ کے رضا ہونے کے، اللہ کو راضی کرنے کے
اور رزق، برکت، سکون، راحت، خیر، ترقی، کامیابی، کامرانی، یہ تمام حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو کرنے کی ہمیں پروردگار توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور پروردگار ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان اور کلمہ والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔